جی ہاں افغان طالبان، افغان رجیم اور اس وقت افغانستان کی جو حکومت ہے وہ حکومت دنیا بھر کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور جس کا اظہار اس رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے زیر اقتدار افغان دہشت گردوں کی بڑھتی اور شدت پسندی کے پھیلاؤ اور بین الاقوامی کارروائیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے توسیع پسندانہ اقدامات نے عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلمان، جس طرح سے پاکستان بارہا اس چیز کی نشاندہی کرتا رہا ہے اور پاکستانی فورسز بھی اپنے بارڈر پر اس تمام چیزوں کو فیس کرتے ہوئے دہشت گردی کا سامنا بھی کر رہی ہیں، ایسے موقع پر بین الاقوامی سطح پر اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ جی بالکل، پاکستان کے لیے تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کا موجودہ رجیم جو ہے، طالبان رجیم، وہ جب سے افغانستان کو دوبارہ قابض ہوا ہے، اس کا مسلسل اینٹی پاکستان ایجنڈا رہا ہے۔ وہ دہشت گردوں کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ سمجھ کر پالتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی وہ ایسا کر رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پر اس کی غلط فہمی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے مجبور ہو کر انتہائی مجبوری کی حالت کے اندر آپریشن غضب للاک شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے، اس کے انفراسٹرکچر کو ختم کیا جائے۔ تو اب کی جو رشین رپورٹ ہے، جو کہ ایک بہت ہی معتبر رپورٹ ہے، اس کی رشین انٹیلیجنس ایجنسی کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ بنائی گئی ہے، جس میں بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر دنیا بھر کے دہشت گردوں کو پناہیں مل رہی ہیں، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کی یہ مختلف قسم کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہوں، چاہے امریکہ ہو، چاہے مسلم ممالک ہوں، پاکستان تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایران یا چائنا جیسے ممالک بھی ہوں، سب کے لیے جو خطرے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام ممالک کے ناپسندیدہ ایلیمنٹس یعنی کہ دہشت گرد تنظیمیں کسی نہ کسی شکل کے اندر افغانستان کے رجیم کے ساتھ لنک ہے۔ اور اس رپورٹ کے اندر ٹھیک ہے، سلمان امان ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔